علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلام بھائیو، انشاءاللہ عز و جل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے تحت سنتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے قتل کا اندیشہ تھا، لہٰذا اگر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے پکے اور صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ ہم رکابی کا شرف عطا نہ فرماتے، کیونکہ اس طرح جو اندیشہ کفار سے تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ کلام ان جاہلوں کا جواب ہے جو اس سفر کے حوالے سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک پوری جماعت موجود تھی، اور وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ تخصیص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مرتبے اور بقیہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے ہجرت کر گئے، جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک صورتحال کے باوجود بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کا قرب نہ چھوڑا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، بلکہ اس کا التزام فرماتے تھے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے عاشق رسول ہونے کی دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کی سعادت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ثانی فرمایا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف پایا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے تا قیامت ثانیت سے مشرف ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا صحابی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کو عطا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ تھا، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یا اس کے دوسروں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر سکینہ نازل فرمانا بھی ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے ہیں۔ ان کی رات وہ کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر فرض کیا، اور جب وہ دونوں غار تک پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا تاکہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بجائے مجھے پہنچے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے تو آپ نے غار میں سوراخ دیکھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کر کے ان سوراخوں کو بند کر دیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے، تو وہاں پہ آپ نے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گود میں سر رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سے سوراخ سے کسی چیز نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔
لیکن تکلیف کی شدت سے نکلنے والے آنکھوں سے چند آنسو آقا علیہ السلام کے رخ انور پر گرتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان فدا ہو، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان اس جگہ پر لگا دیا، اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ بعد میں یہی ڈنگ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا سبب بنا، اور ان کا دن وہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے زکوٰۃ کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ لوگوں کے ساتھ الفت اور نرمی کا برتاؤ کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب دین مکمل ہو گیا ہے، کیا وہ دین میں کمی کریں گے؟ حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات فرمائی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پر دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پر دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔